السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہے۔ خدا نے فرما دیا اپنے کلام مجید فرقان حمید میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اس اسوہ حسنہ کے بارے میں فرما دیا کہ وہ دین سچ ہے کہ جو لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ دین نے غالب ہونا ہے۔ اور نبی پاک نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو وہ عبادات کی کچھ باتیں ہم نے بیان کی، عقائد کی کچھ باتیں ہم نے بیان کی۔ اب دھیرے دھیرے ہم کچھ اور عنوانوں کی طرف، اس عنوان کو کہ سیرت نبوی معیار ہے، مشابہت منع ہے، معاشرت کی طرف ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس کس بات کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لباس امتیاز ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اور اس کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ تم نے اگر اوروں کی طرح رہنا سہنا ہے اور انہی کی طرح لباس پہننا ہے تو تشابہ تو تمہاری بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اور یہ ترمذی شریف کی 2695 نمبر حدیث ہے۔ اور رہن سہن معاشرت ہے تو اس میں رہنا سہنا تو ہوتا ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ قرآن کریم سورۃ بقرہ کی 143 نمبر آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط، درمیانی امت، نہ بہت زیادہ افراط میں ہے نہ بہت زیادہ تفریط میں ہے۔ رہنے سہنے اور زندگی گزارنے میں جو قومیں انتہا پہ چلی جاتی ہیں، یہ خدا کا قرآن ان کو اعتدال کی راہ دکھا رہا ہے، اور اس اعتدال میں سادگی ہوتی ہے، توازن ہوتا ہے، اپنے خرچ کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے، اور دین اور خدا رسول کو بھی دیکھ کے چلنا ہوتا ہے، تو اس میں سادگی اس کا خاص عنصر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ نمود و نمائش ہو تو وہ تو پھر شیطانی بن جاتی ہے اور فضول خرچی ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے تہواری شرکت، اغیار کے تہواروں میں جو کہ شرکیہ ہوں تو اس میں وہ شرکت نہیں کر سکتے، ان کی مجبوری ہے، ان کا ایمان یقین اس سے وہ منع کرتا ہے۔ اس کے لیے سورۃ فرقان کی آیت 72 میں ہے کہ والذی لا یشہدون الزور، اور وہ زور اور باطل اور جھوٹ اور شرکیہ کسی قسم کی تقریب میں، ایسٹر کے کسی تہوار میں بندہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا بند ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ، اور نبی پاک نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، نہ لعنت بہت بھیجتا ہے، بہت لعنت بھیجنے والوں کی شفاعت بھی حضور نے منع کر دی ہے، اس کو شفاعت سے محرومی ہوگی۔ اور تانے مارنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور لعنتیں بھیجنا بھی، اور فحش بولنا، بے حیائی کی سیکسول ٹاکس ایمان کے خلاف ہے، اور بیاوا گوئی فضول قسم کی لا یعنی ڈسکشنز وہ بھی منع ہیں۔ اور اس کے لیے ترمذی شریف کی 1977 نمبر یہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن کا یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ لعنتیں مارتا ہو، تانے مارتا ہو، فحش بولتا ہو، فضول چرچر کرتا ہو۔
اور رسومات اور تقریبات جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں وہ فضول خرچی کا ادراک نہیں کرتا۔ آج کل تو حد ہو گئی ہے کہ قیمتی نوٹ جن سے خدا رسول کمایا جا سکتا ہے، خدمات انسانیت کی دی جا سکتی ہیں، وہ ہوا میں اڑاتے ہیں، چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کے نوٹ پھینکتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہاں تو تقریبات میں سادگی ہونی چاہیے اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور جو انتہا ختم کر دیں اور اس میں وہ پیسے لٹائیں اڑائیں اور وہ تقریبات کریں جو اسلام کی ثقافت سے لگا نہیں کھاتی، گانے ہوں، ڈھول ڈھمکے ہوں اور ایسی چیزیں ہوں کہ جہاں گانے ہوں وہاں شیطان ناچتا ہے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ اور نکاح کی تقاریب ہوں تو مسجد میں ہونی چاہیے۔ اور چھٹا ہے کہ شناخت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی پہچان ہے، ہمارا اپنا رہن سہن ہے۔ اس لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ولو کرہ المشرکون دو جگہ ہے، اور دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے تو اس کی اپنی شناخت ہے، اور اس لیے اس کا اپنا نام ہے، اور وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ احساس کرتا ہے۔ چینل کا نام ہے صفی الوانی۔ اس معاشرت کے عنوان میں ہمارا یہ پہلا ولاگ ہے، بہت ساری باتیں ابھی رہتی ہیں، وہ ہم دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ولاگ میں لے جائیں گے۔